میں جب جب اس کو دیکھتا مجھے رہ رہ کر ان مردوں پر غصہ آتا اور میرے دل سے بس ایک ہی بات دعا نکلتی کہ جس نے بھی اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا اللہ اس کو نصیب و نابود کر دے۔ کوئی بھی وکیل اس کا کیس لینے کو تیار نہیں تھا کیونکہ ایک تو اس کی اپنی حالت بہت خراب تھی اور دوسرے اس کے مقابل کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ کون لڑکی تھی۔ تو بلاکی حسین کو دیکھ کر دل بخود ہی مچنے لگتا تھا۔ میں بھی اس کی طرف نہ مائل ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا کہ میں بھی اس کی قربت کا لطف اٹھا سکوں، مگر میں یہ سب حلال طریقے سے کرنا چاہتا تھا۔ ابھی میں نے اسے معصوم سے نکاح کر لیا کا کوئی بھی نہیں تھا اور وہ اس بڑی دنیا میں اکیلی ہی تھی۔ میں نے نکاح کے بعد اس کو ایک پرسکون زندگی دینے کا وعدہ کیا اور اس کو اپنے ساتھ گھر لے آیا، مگر گھر والوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ سب میرے خلاف ہو گئے اور مجھے مجبور کرنے لگے کہ میں اس جیسی بدکردار لڑکی کو جہاں سے اٹھا کر لایا تھا واپس وہیں پر چھوڑ آتا۔ میں تو جانتا تھا کہ وہ بدکردار نہیں تھی بلکہ اس کے خود کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہوا تھا۔ اگر میں اسے سہارا نہ دیتا تو وہ شاید زندگی سے ہار جاتی، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میں نے اس سے نکاح کر کے اس کو سہارا دے کر اور اس کو اپنے گھر میں لا کر ایک اور بڑا ظلم کیا ہے۔ میرے گھر والے ہمیشہ اس کو نفرت بری نظروں سے دیکھتے اور میرے گھر والے ہی کوئی اس کی عزت نہ کرتا۔ تب وہ مجھے کہتی کہ میں اس کی وجہ سے اپنی زندگی کیوں برباد کر رہا تھا۔ وہ مجھے بہت بار کہہ چکی تھی کہ میں اس جھوٹ کو دنیا والوں سے تعینوں سے آزاد کر جاؤں، مگر میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا ہر قدم پر ساتھ دوں گا، دنیا کی ظالم باتوں کے سامنے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ مگر میں نہیں جانتا تھا کہ وہ میرے گھر میں کس قدر مشکل زندگی گزار رہی تھی۔ اس مشکل زندگی گزارنے سے بہتر تھا کہ وہ اسی حادثے میں مر جاتی۔ مجھے لگتا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے گھر والوں کو اس کا رویہ احساس بہتر ہو جائے گا اور وہ اس کو میری بیوی سمجھتے ہوئے قبول کر لیں گے، مگر میں غلط تھا۔ جب میں ایک دن کام سے گھر واپس آیا تو گھر میں ایک عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ سب کے چہرے کچھ الگ ہی کہانی پیش کر رہے تھے اور مجھے اپنی بیوی کہیں بھی نہیں نظر آ رہی تھی۔ پہلے تو میں نے نظر انداز کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ کسی کام میں مصروف ہو، مگر سارا دن گزر جانے کے بعد جب میں نے اپنے کمرے کی طرف تو اپنے کمرے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرا نام فرحان ہے اور میرا تعلق کوئٹہ کے ایک قریبی گاؤں سے ہے۔ ہم 4 بھائی اور 2 بہنیں تھے۔ میرے ابا آرمی میں تھے اور اماں ایک سادہ سی گھریلو خاتون تھی۔ میرا تعلق ایک پڑھی لکھی اور ماڈرن قسم کی فیملی سے تھا۔ تینوں بھائی مجھ سے بڑے تھے اور بہنیں دونوں مجھ سے چھوٹی تھی۔ ابا اپنی طرف سے ہم سب بہن بھائیوں کو بھی اس قابل بنانا چاہتے تھے ان کی طرح اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکے۔ میرے تینوں بھائی بھی ابا کی طرح فوج میں چلے گئے اور میرے گھر والوں کی خواہش تھی کہ میں بھی آرمی میں جاتا، مگر میں ان سے کچھ الگ کرنا چاہتا تھا۔ مجھے ہمیشہ سے لوگوں کی مدد کرنے کا اور ان کے دکھ سکھ بانٹنے کا شوق رہتا تھا، اس لیے میں نے وکالت کا پیشہ اپنا لیا تھا۔ میں نے قانون کی ڈگری حاصل کی اور ایک کامیاب وکیل بننے کا خواب دیکھنے لگا۔ میری زندگی کا مشن تھا کہ میں بے گناہوں کو حق میں لڑوں، ان لوگوں کو انصاف دلاؤں جو طاقتور کے ظلم کا شکار ہوتے ہیں۔ میری وکالت کی زندگی کا آغاز تو کچھ کیسز سے ہی ہوا تھا، لیکن میرا دل چاہتا تھا کہ میرے ہاتھ زیادہ سے زیادہ ایسے کیسز لگیں جہاں کسی کمزور کو انصاف دلانا نہ مقصد ہو۔ میرا ایک اصول تھا کہ میں کبھی بھی کسی ظلم یا مجرم کا وکیل نہیں بنوں گا، چاہے اس کے بدلے میں مجھے کتنا بھی معاوضہ کیوں نہ ملے، لیکن میری لڑائی ہمیشہ ظلم کے خلاف ہی ہوگی۔ پھر ایک دن میری زندگی میں ایک ایسا کیس بھی آیا جس نے میری سوچ، میری زندگی اور میرا مقدر ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ وہ کیس ایک نوجوان لڑکی زہرا کا تھا۔ مجھے اس کیس کے بارے میں میرے ایک سینئر کولیگ نے ہی بتایا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں ایسے کیس کی تلاش میں ہی رہتا ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ وہ یہ کیس کے لیے میرے پاس آئے تھے۔ جب میں نے زہرا کے بارے میں سنا تو میں طے کر چکا تھا کہ میں اس مظلوم لڑکی کو انصاف ضرور دلا کے رہوں گا۔ اس لڑکی کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ میرے پاس آ سکتی، اس لیے میں خود ہی اس سے ملنے کے لیے چل دیا تھا۔ اس کی حالت کافی خراب تھی، اسی وجہ سے وہ ایک ہسپتال میں زیر علاج تھی۔ زہرا ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے ایک بااثر جاگیردار کے بیٹے کے خلاف آواز اٹھانا چاہی تھی جو کہ ان جاگیرداروں سے برداشت نہ ہو سکا۔ اب بھی اسے اغوا کیا گیا اور بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور پھر اس پر جھوٹے الزامات لگا کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ زہرا ایک ہمت والی لڑکی تھی۔ وہ اتنا سب کچھ سہنے کے بعد بھی ہار ماننے کو تیار نہ ہوئی اور ایک بار پھر سے اس نے ان ظالموں کے خلاف آواز بلند کرنے کی کوشش کی، مگر اس بار جاگیرداروں نے اسے اغوا کرنے کے بعد اس کی عزت کو داغ داغ کر دیا، مری حالت میں سڑک کنارے پھینک گئے اور تب زہرا نے ان پر کیس کرنے کا فیصلہ کیا اور خوش قسمتی سے اس کا کیس میرے پاس آ گیا۔
मुझे लगता था कि मैं खुश किस्मत था जो इसका केस अब मेरे पास आ गया था, मगर मैं नहीं जानता था कि इस केस का मेरे पास आना जो खुद ज़हरा के लिए कितना भयानक होने वाला था। जब मैंने ज़हरा के केस की फाइल पढ़ी तो मुझे इस पर होने वाले जुल्म पर बेहद गुस्सा आया था। मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं ये केस जरूर लड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी ताकतवर दुश्मन का सामना क्यों ना करना पड़े। मुझे तो ये सोच सोच कर हैरानी होती थी कि वो लोग इसके अपने ही गांव के लोग थे जिन्होंने ताकत के जेरे असर इस मासूम को अपनी जिंदगी का निशाना बना दिया और वो अस्पताल मासूम लोगों में जेरे इलाज थी। मुझे यकीन था कि इससे इंसाफ जरूर मिलेगा। जब मैंने इससे पहली बार मुलाकात की तो इसकी आंखों में बेबसी थी, लेकिन मुझे महसूस हुआ था कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी जैसे वो अभी तक हार नहीं मानना चाहती। इसके दौरान मैं ज़हरा से बार बार मिलने लगा। मैं इसकी हिम्मत, सादगी और मासूमियत से मुतासर होता चला गया था। मुझे लगता था कि मैं एक बहुत हिम्मत वाला और ताकत वाला नौजवान था, मगर ज़हरा को देखकर मुझे एहसास होता था कि इसकी हिम्मत तो मुझसे भी कहीं ज्यादा थी। वो लड़की तो अपनी जिंदगी में इतना कुछ सहने के बावजूद भी एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ी थी और अपने मुखालिफ को सजा देने के लिए पुरअज़म थी। ज़हरा अपने केस में इस हद तक संजीदा थी कि इसके घर वालों ने इसको बार बार अपना केस वापस लेने के लिए भी कहा था, क्योंकि सब भी जानते थे कि वो जिन जगीरदारों के खिलाफ लड़ रही थी, इनके साथ लड़ना कोई आसान काम नहीं था। ज़हरा के घर वाले भी इसको इस मुश्किल सूरत हाल में अकेला छोड़ चुके थे, क्योंकि इनको भी अपनी ही जिंदगी और अपनी ही इज्जत की परवाह थी। सबकी मुखालफत के बावजूद भी वो बहादुर लड़की इस केस को लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थी और इसने मुझे वो सब कुछ बता दिया जो इसके साथ किया गया था। इसकी सारी कहानी सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रो दिया था। मैंने अपनी जिंदगी में बेशक बहुत केस लड़े थे, मगर ज़हरा का केस मेरे लिए एक अलग ही नोईद का था और इस मुश्किल घड़ी में मैं और वो अकेली खड़ी थी। इसके माँ बाप भी इसके साथ छोड़ चुके थे, मगर ज़हरा ने हिम्मत ना हारी थी। इसको जैसे मुझ पर यकीन था कि मैं इसका केस जीतने में इसकी जरूर मदद करूंगा। मुझे इस लड़की से हमदर्दी होने लगी थी जो इतना कुछ सहने के बावजूद भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे हमेशा यही सिखाया था कि मैं मजलूमों का साथ दूंगा, मगर ज़हरा के केस में मुझे लगने लगा था कि मैं कमजोर पड़ रहा था। मैं जब भी कमजोर होने लगता तो ज़हरा की हिम्मत मुझ में आगे बढ़ने का हौसला पैदा करती। मुझे इसके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगने लगा था। वो एक खूबसूरत और जवान लड़की थी, कोई भी इसको देखकर अपना दिल हार सकता था। मुझे रह रह कर इन मर्दों पर गुस्सा आता था जिन्होंने इस नाज़र लड़की की जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी, और मेरे दिल से यही बात दुआ निकलती थी कि अल्लाह इन्हें निश्चित बर्बाद कर दे। मुझे एहसास होने लगा कि मैं इससे मोहब्बत करने लगा था। ज़हरा के पास तो खोने को कुछ रहा ही नहीं था, लेकिन मुझे जरूर लगता था कि केस जीतने में इसकी मदद जरूर करूंगा। मुझे इसकी लड़ाई से हमदर्दी होने लगी थी, जो इतना कुछ सहने के बावजूद भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे हमेशा यही सिखाया था कि मैं मजलूमों का साथ दूं, मगर ज़हरा के केस में मुझे लगता था कि मैं कमजोर पड़ रहा था। मैं जब भी कमजोर होने लगता, ज़हरा की हिम्मत मुझ में आगे बढ़ने का हौसला पैदा करती। मुझे इसके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था। वो एक खूबसूरत और जवान लड़की थी, कोई भी इसको देखकर अपना दिल हार सकता था। मुझे रह रह कर इन मर्दों पर गुस्सा आता था जिन्होंने इस नाजुक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर कर रख दी थी, और मेरे दिल से यही बात दुआ निकलती थी कि अल्लाह इनको निश्चित बर्बाद कर दे। मुझे एहसास होने लगा कि मैं इससे मोहब्बत करने लगा था। ज़हरा के पास तो खो जाने का कुछ नहीं रहा था, लेकिन मुझे लगता था कि अगर मैं इसका हाथ थाम लूंगा तो शायद इसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आ सकता था। मैं इसकी जिंदगी में आसानियां पैदा कर सकता था। मैंने इससे निकाह करने का फैसला कर लिया। इस वक्त मुझे पूरा यकीन था कि मेरे घर वाले भी मेरे इस फैसले में बड़ा साथ देंगे, क्योंकि उन्होंने ही तो मुझे हमेशा सिखाया था कि मुझे मजलूमों का सहारा बनना चाहिए। जब मैंने इस ज़हरा से निकाह करने के बारे में तो वो मेरी बात सुनकर हैरान रह गई। इसको यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इसको अपनाने के लिए तैयार था, मगर इसको यकीन था कि अगर मैं इसके बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी इसको अपनाना चाहता हूँ तो इसके पास इनकार करने की कोई वजह बनती ही नहीं थी। जब मैंने अपने घर वालों को ज़हरा के बारे में बताया तो वो सब ही भड़क उठे थे। सबसे ज्यादा गुस्सा तो अब्बा को ही आया था। वो मुझे कहने लगे कि ये लड़की तो हमारी इज्जत खाक में मिला देगी। मेरे बड़े भाई ने भी मुझे हरकार से कहा था, क्या तुम्हें कोई और इज्जतदार घराने से लड़की नहीं मिली जो तुम इस जमाने की बड़की बदनाम लड़की को उठाकर हमारे घर की बहू बना लेकर आए हो। अम्मा की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वो भी मेरे खिलाफ थी। मैं सबकी बातें सुनकर मगर मैंने सबकी बातें सुनी और अपना फैसला न बदला। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे घर वाले इस कदर मेरे खिलाफ हो जाएंगे। वो तो हमेशा मुझसे दूसरों की मदद करने का सबक देते थे, और जब मैं एक मजलूम लड़की की मदद करने के लिए
اس سے نکاح کر لیا تھا، اب وہ سب میرے ہی خلاف ہو گئے تھے۔ جب میں نے زہرا کو اس کے بارے میں بتایا تو وہ بھی مجھ سے اداسی سے کہنے لگی تھی کہ میں اس کی وجہ سے اپنی زندگی برباد کیوں کر رہا تھا۔ مجھے اس کی باتیں سن کر اس پر بہت ترس آیا تھا، جس کو ساری دنیا ٹھکرا چکی تھی، مگر جب میں ٹھان ہی چکا تھا کہ میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا بلکہ ہر قدم اس کا ساتھ دوں گا، تو میں اس کو گھر والوں کی مخالفت کے باوجود اپنے گھر لے آیا تھا۔ شاید میں نے اس وقت اپنی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ کیا تھا جو اس کو اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا، اور میں سمجھنے لگا تھا کہ وہ میرے گھر میں محفوظ رہے گی، لیکن وہ دن ب دن خاموش اور سہمی ہوئی رہنے لگی۔ مجھے اس کا رویہ دیکھ دیکھ کر حیرانی ہوتی تھی کہ وہ لڑکی جو ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار رہتی تھی، اب ایک دم سے اتنی خاموش کیوں رہنے لگی تھی۔ اماں اور میری دونوں بہنیں ہر وقت اسے نظر انداز کرتی، اور میرے بھائی بھابھی بھی ہر وقت اسے تانوں سے نوازتے رہتے۔ میرے تینوں بھائی فوج میں تھے اور ان کی شادیاں بہت اونچے اور عزت دار گھرانے میں ہوئی تھی، اس لیے وہ مجھ سے ہر وقت لڑائی جھگڑے کرتے رہتے کہ میں ان کے مقابلے میں ایک زمانہ بھر کی ٹھکرائی ہوئی لڑکی کو لا کر کیوں بٹھا دیا ہے جس کی اب کوئی عزت باقی ہی نہیں رہی۔ مجھے یاد آتا تھا کہ جب میں نے زہرا کا کیس لیا تھا اور اس کیس کے بارے میں گھر والوں سے بات کرتا تھا تو سارے میری ہمت بناتے تھے اور مجھے سب حوصلہ دیتے تھے کہ میں زہرا کے کیس ضرور جیت جاؤں گا، کیونکہ ان سب کو مجھ پر یقین تھا کہ زہرا بے قصور تھی اور اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی تھی۔ مگر جب میں اسی زہرا کو اپنے گھر لے آیا تھا تو کسی کو بھی اس پر ہونے والے ظلم یاد نہیں آ رہے تھے، بلکہ سب یہی کہنے لگے کہ وہ لڑکی ہے ہی بد کردار تھی، اس نے سب کچھ یہی کیا تھا، جو اپنی عزت اپنے ہی ہاتھوں سے کھو بیٹھی تھی اور کسی پر ایسا جھوٹا کیس بنا کر لے آئی تھی۔ میرے گھر والے سارے ہی یہی کہتے تھے، کس نے مجھے اپنی باتوں میں الجھا کر مجھے جال میں پھنسا لیا تھا اور مجھ سے شادی کر لی تھی۔ مجھے اپنے گھر والوں کی باتیں سن کر بہت دکھ ہوتا تھا کہ وہ لوگ جو ساری دنیا کو بھلائی کا دست دیتے تھے اور مجھے بھی ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میں مظلوموں کی مدد کروں، اور ایک دم سے اتنا بدل کیوں گئے تھے۔ میری بڑی تینوں بھابیاں زہرا سے بہت زیادہ نفرت کرنے لگی تھی، وہ میرے سامنے ہی اس کے ساتھ اپنا رویہ بہت زیادہ خراب رکھتی تھی۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ زہرا گھر میں الگ تھلگ رہنے لگی تھی، جبکہ باقی سارے گھر والے ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور خوش گپوں میں مصروف ہوتے تھے، لیکن زہرا کو دیکھ کر کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ اسی گھر کا حصہ تھی جہاں اس کو کسی گناہ کی طرح نظر انداز کیا جاتا تھا۔ زہرا کا دن بہ دن گمسم ہونا، اس کی آنکھوں میں خوف اور اداسی کا سایہ اور گھر کے لوگوں کی نفرت بری نظروں، یہ سب کچھ میرے دل کو چھونے لگا تھا۔ میں چاہ کر بھی زہرا کے حالات آسان نہیں بنا سکتا تھا۔ میں دن بھر کورٹ میں رہتا، کیس میں مصروف رہتا تھا، اور جب گھر لوٹتا وہیں میرے اپنوں کی بے حسی میرا انتظار کر رہی ہوتی۔ میں اکثر پریشان رہنے لگا تھا۔ تب زہرا ہی مجھے حوصلہ دیتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ میں اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتا، کیونکہ اس کو زہرا کی پاک نامی کا ثبوت مل جائے گا اور وہ اس کو قبول کر لیں گے۔ مجھے لگتا تھا کہ گھر والوں کا رویہ زہرا کے ساتھ ابھی بدل جائے گا جب ان کو یہ خبر ملے گی کہ زہرا بے قصور تھی، مظلوم تھی اور اس کے ساتھ ظلم کیا گیا تھا۔ میرے گھر والوں نے زہرا کی وجہ سے مجھے بلایا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میری بہنیں بھی مجھے طرح طرح کی باتیں سناتی تھی اور مجھے باتیں سنا کر مجبور کرتی تھی کہ میں زہرا کو طلاق دے کر گھر سے نکال دوں، مگر میں نے زہرا کے ساتھ نکاح کرتے وقت اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہر قدم اس کا ساتھ دوں گا، اس لیے میں اپنی بہنوں کی باتوں میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھانا نہیں چاہتا تھا، بلکہ ان کو یہی سمجھاتا رہا تھا کہ وہ ایک بے قصور لڑکی ہے۔ زہرا سارے گھر کے کام کاج کرتی رہتی تھی، وہ ہر ممکن کوشش کرتی رہتی تھی کہ میرے گھر والوں کا دل جیت سکے اور ان کو اپنی بے گناہی کا یقین دلا سکے، مگر میرے گھر والوں میں سے کوئی بھی اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سب اس کو دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیتے تھے۔ اماں تو اس کو یہ تک کہنے لگے، اس نے اپنی جھوٹی باتوں سے مجھے اپنی خوبصورتی کے جال میں مجھے پھنسا لیا تھا، اس کے ساتھ تو کچھ ایسا ہوا ہی نہیں تھا جو کچھ وہ بتا رہی تھی، بلکہ وہ صرف اور صرف ایک بڑے گھر میں آنا چاہتی تھی، تبھی اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا ڈرامہ کیا تھا تاکہ میں اسے شادی کر لیتا۔ مگر زہرا نے اپنی اماں کو کبھی بھی جواب نہیں دیا تھا، الٹا مجھے ہی زہرا کے سامنے شرمندگی ہوتی تھی۔ میں جو اس کا محافظ ہونے کا دعویٰ کرتا رہتا تھا، اپنے گھر والوں کے تانوں کے سامنے بھی خاموش ہو جاتا تھا۔ زہرا نے میرے گھر والوں کا ہر قسم کا رویہ برداشت کیا تھا، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ میں ہر قدم اس کا ساتھ دوں گا، اور تب میں نے اس کو وہ خوشخبری سنا دی تھی۔ زہرا اپنا کیس جیت چکی تھی اور اس کے مخالف جاگیردار تھے، ان کو سزا مل گئی تھی۔ جب میں نے یہ خبر اپنے گھر میں سنائی تو مجھے لگا کہ شاید سب بات سن کر خوش ہو جائیں گے کہ زہرا بے قصور تھی،
اور اس کو قبول کر لیں گے، مگر انہوں نے میری بات سن کر تنزیہ کہا تھا کہ زہرا جیسی لڑکیاں بہت شاطر ہوتی ہیں، وہ سب کچھ ایسے پلان کرتی ہیں کہ دیکھنے والوں کو ان پر یقین نہیں آئے گا۔ مگر میں جانتا تھا کہ زہرا معصوم تھی، وہ بے قصور تھی۔ زہرا مجھے بہت بار کہتی تھی کہ میں اس کو چھوڑ دوں، میں اس کی وجہ سے دنیا کی باتوں کا سامنا کیوں کرتا ہوں، لیکن میں ہر بار اس کو پیار سے سمجھاتا اور اس کو دلاسا دیتا کہ وہ فکر کیوں کرتی ہے، ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر وقت گزرتا جا رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا جیسے زہرا پہلے سے زیادہ کمزور ہونے لگی تھی۔ میں نے اس کو بہت بار کہا تھا کہ وہ اپنا علاج کروائے، مگر وہ مجھے ہر بار منع کر دیتی کیونکہ وہ مجھ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ مجھے نظر آتا تھا جس طرح وہ سارا دن گھر کے کاموں میں اکیلی ہی لگی رہتی تھی، اس کے باوجود بھی کوئی اس سے خوش نہیں ہوتا تھا۔ زہرا کے کیس جیتنا میری زندگی کی ایک سب سے بڑی کامیابی تھی، مگر میرے اپنے گھر میں اس جیت کی کوئی خوشی نہیں منائی گئی تھی۔ سب نے زہرا کی ایک ہی چال اور ایک ہی دھوکہ سمجھا تھا۔ میں حیران تھا کہ میرے وہی گھر والے جو ہمیشہ سچائی اور انصاف کی بات کرتے تھے اب اتنے اندھے کیوں ہو چکے تھے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ زہرا کے چہرے پر عجیب سی خاموشی رہنے لگی تھی۔ مجھے اس کے جسم پر عجیب نشان نظر آتے تھے۔ میں جب بھی اسے ان نشانوں کے بارے میں پوچھتا تو وہ خاموش ہو جاتی، وہ کچھ کہتی نہیں تھی، بس مجھے دیکھ کر مسکرا دیتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ صرف میرے لیے مسکرا رہی تھی، مگر اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ واضح دیکھ سکتا تھا۔ اس کی خاموشی میرے دل پر بوجھ بننے لگی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ کچھ دن کے لیے اسے کہیں باہر لے جاؤں گا، شاید نیا ماحول اسے خوشی دے سکتا تھا، مگر زہرا نے انکار کر دیا تھا۔ اس کو نہ جانے کس بات کا ڈر تھا جو وہ مجھے کچھ کہتی ہی نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے گھر والوں کا رویہ اس کے ساتھ بہتر ہو جائے گا اور وہ اس کو میری بیوی سمجھتے ہوئے قبول کر لیں گے، مگر میں غلط تھا۔ جب میں ایک دن کام سے گھر واپس آیا، گھر میں ایک عجیب سی خاموشی سی پھیلی ہوئی تھی۔ سب کے چہرے کچھ الگ ہی کہانی پیش کر رہے تھے اور مجھے اپنی بیوی کہیں نہیں نظر آ رہی تھی۔ پہلے تو میں نظر انداز کرتا رہا کہ ہو سکتا ہے وہ کسی کاموں میں مصروف ہو، مگر جب سارا دن گزر جانے کے بعد جب میں نے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو اپنے کمرے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ سامنے ہی زمین پر ادھر مری حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر زخموں کے نشان تھے جن سے خون نکل کر زمین رنگدار کر رہا تھا۔ میں غصے اور صدمے میں آگے بڑھا۔ میں نے سب سے چیخ چیخ کر پوچھا کہ زہرا کو کیا ہوا ہے، اس کا حال کس نے کیا تھا، مگر خاموش نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ اماں نے بھی نظر چرا لی تھی اور بڑے بھائی نے بھی مجھے تنزیہ ہنسی سے مجھ سے کہا کہ اب تمہیں یقین آیا کہ یہ لڑکی واقعی میں نوس تھی۔ اس کے آتے ہی گھر کی عزت پر داغ لگ گیا تھا۔ ہم نے صرف وہی کیا جو ضروری تھا۔ میری سانسیں رکنے لگی تھی۔ میرے اپنے گھر والوں نے زہرا کے ساتھ وہی سلوک کیا تھا جو اس کے دشمنوں نے کیا تھا۔ میں زہرا کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ بے سیدھی پڑی تھی۔ پھر میں نے زہرا کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسے لے کر ہسپتال کی طرف دوڑ پڑا۔ میری حالت دیوانوں جیسی ہو رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرے گھر والوں نے زہرا کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا تھا۔ ڈاکٹر نے زہرا کو ICU میں داخل کر لیا تھا۔ میں باہر بے بسی سے بیٹھا رہا تھا۔ میرے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے، میرے گھر والوں کا نہیں۔ چند گھنٹوں بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے پر افسوس تھا۔ زہرا زندگی اور موت کے درمیان تھی اور میں خود بھی جیتے جی مر رہا تھا۔ میرے اندر ایک آگ بھڑک رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے گھر والوں کے خلاف مقدمہ درج کروں گا اور اس وقت مجھے صرف اور صرف زہرا کی زندگی کی پرواہ تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ ایک دفعہ ہوش میں آ جائے، اس کے بعد وہ خود مجھے سب کچھ بتا دے گی اور اس کے بتانے کے بعد ہی میں اپنے گھر والوں پر مقدمہ درج کر کے ان کو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ میں بیٹھا زہرا کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا، مگر ڈاکٹر نے جو آ کر مجھے خبر سنائی، میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ زہرا مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میں زمین پر بیٹھتا چلا گیا تھا، مگر میرے لیے صرف اتنا ہی سنتا باقی نہیں تھا، بلکہ ڈاکٹر مجھے ساری تفصیلات دینے لگا تھا جو میں زہرا سے پوچھنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر مجھے کہنے لگے کہ اس کے جسم پر مار پیٹ کے نشانات تھے، شاید اس پر کوئی مسلسل تشدد کرتا رہا تھا اور وہ کسی صدمے سے گزر گئی تھی اور اس کے اوپر مار پیٹ اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ وہ برداشت نہیں کر پائی تھی۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ اس کے جسم پر جو زخم نشان تھے وہ مار پیٹ کے ہی نشان تھے، مگر مجھے ابھی تک اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے گھر والے اس قدر سنگ دل ہو سکتے ہیں کہ وہ ایک لڑکی کے اس حد تک دشمن بن چکے تھے کہ اس سے جیتنے کا حق چھین رہے تھے۔ میں ٹھان چکا تھا کہ اب میں گھر والوں کے خلاف خود کارروائی کروں گا اور ان کو سخت سخت سزا دلواؤں گا۔ مجھے رہ رہ کر خود پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ میں یہ سب کچھ پہلے کیوں نہیں سمجھ سکا تھا، مجھے یہ سب کچھ پہلے نظر کیوں نہیں آ رہا تھا، حالانکہ سب کچھ میرے سامنے ہی ہو رہا تھا۔ میں تو زہرا کو دنیا سے بچا کر اپنے گھر لے آیا تھا تاکہ اس کو وہاں پر حفاظت سے رکھ سکوں،
मगर मैं नहीं जानता था कि मेरे घर में ही इतनी बड़ी जिंदगी की बाजी हार जाएगी और मेरे घर वाले ही इसकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा तो इंस्पेक्टर की बात सुनकर मैं हिल नहीं सका था। वो मुझे कहने लगा, फरहान साहब ये तो आपका जाती मामला है, घर की इज्जत का सवाल है, हम आपके घर के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरे घर वाले इतने बाअसर थे कि कानून भी इनके सामने झुक सकता था कि अपने घर वालों के खिलाफ मुकदमा करूं कि इनको सजा दिलवा सकूं, मगर कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। मुझे अपने घर वालों पर इस हद तक गुस्सा आता था कि मेरा बस नहीं चलता था कि जिस तरह उन्होंने मेरी ज़हरा का तशद्दुद कर कर के मार डाला था, मैं भी इनको मार डालता। मेरा दिल चाहा कि मैं सबको मार डालूं, इनसे वो सब छीन लूं जो इन्होंने मुझसे छीना, जो ज़हरा से छीना था। ज़हरा जिसने मुझे जीने की उम्मीद दी थी, जिसने इंसाफ दिलाने के लिए मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ाई थी, वो आज मेरे अपनों की नफरत का शिकार हो चुकी थी। मैंने अपने हाथों से ज़हरा को कब्र में उतारा था, मगर इस दिन मेरे अंदर का फरहान भी दफन हो चुका था। मैं एक वकील था, मगर मैं अपने ही घर वालों में अपनी बीवी को इंसाफ न दिला सका। आज ज़हरा को गुजरे 4 साल हो गए हैं और मेरे घर वाले अपनी जिंदगियों में ऐसे मसरूफ है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इनको कोई पछतावा ही नहीं हुआ, इनको कोई पछतावा नहीं है, इनको कोई पछतावा नहीं है। तो क्यों इनका कोई किसी ने क्यों नहीं छीना? अगर किसी ने छीना है तो वो मुझसे मेरी जिंदगी, मेरे जिंदा रहने की वजह, वो लड़की जो मेरे भरोसे मेरे साथ आ गई थी, वो लड़की जिसको महफूज रखने का मैंने वादा किया था, वो मेरे घर में मेरे अपनों के हाथों ही अपनी जिंदगी हार गई। मैंने लाख कोशिश की कि मैं अपने दिल को समझा सकूं, खुद को तसल्ली दे सकूं कि ये सब हादसा था, मगर हकीकत मेरे सामने है, ये हादसा नहीं था, ये कत्ल था। ज़हरा को मेरे अपनों ने मारा था। इनके अल्फाज ने, इनके रवैये ने, इनके सलूक ने, ये सब 4 साल मेरे लिए 4 सदियों बराबर थे। हर दिन हर लम्हा मैं इसके आखिरी दिन को याद करता हूँ जब इसने एक बार फिर उम्मीद भरी नजरों से मुझे देखा था, जैसे पूछ रही हो कि मैं अब भी तन्हा हूँ और मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी खामोशी भी शायद इसके कातलों में शामिल थी। फरहान वो नाम जो कभी ताकत की इलामत था, आज बेबसी और पछतावे की तस्वीर बन चुका था। मैंने ज़हरा के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, इसके अच्छे इंसाफ के लिए लड़ा, मगर मैं इसके लिए अपनी दुनिया ना जी सका। मेरे अपनों ने मुझे हरा दिया, इस हद तक कि मैं अपनी मोहब्बत भी ना बचा सका। 4 साल बाद ही मैं इसी सहन में खड़ा हूँ जहाँ वो अक्सर बैठा करती थी, जहाँ वो चांदनी रातों में खामोशी से आसमान की तरफ देखती थी, ये शायद रहम की भीख मांगती थी, मगर इसकी दुआ भी मेरी तरह नामुकम्मल रहेगी। मुझे महसूस होता था कि वो आस पास है, मगर नहीं, वो कहीं नहीं है, वो तो मर चुकी है और मैं भी मर चुका हूँ, शायद बस दफन होने बाकी रह गया हूँ। ये हकीकत है कि हम झूठ बोलते हैं और कहते हैं हम खैरियत से हैं, लेकिन हम सोते नहीं हैं। कोई अपनी यादों की फिल्म दोबारा देखता है तो कोई अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता है। कुछ लोग अपना सर तकिए पर रखते हैं, दूसरी तरफ कोई किसी शख्स पर आंसू बहा रहा है जो अब कब्र के नीचे है और जिसकी वापसी नामुमकिन है। हम में से कुछ ऐसे हैं जो बहुत से लोगों के दरमियान भी तन्हाई महसूस करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ मायूसी और धोखा के महसूस करते हैं। रात दरअसल एक कहानी है जो वही समझ सकता है जिसने इसे जिया हो। हम सब एक ही रात के नीचे रहते हैं, लेकिन हर एक की अपनी कहानी होती है। ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि कुछ अल्फाज लिखूं जिससे कोई गमराही के रास्ते पर जाते रास्ते रुक जाए, और ना भी रुके तो सोच में जरूर पड़ जाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूले। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।